بغداد شریف میں جب بادشاہ ہارون رشید کی حکومت تھی، بادشاہ نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کیا بغداد کی سرزمین پر ایک عالیشان مسجد قائم ہوگی، لیکن وہ میرے ذاتی خرچے سے قائم ہوگی، کسی کا بھی ایک پیسہ ایک روپیہ نہیں لیا جائے گا۔ لہذا مسجد بنانے کا کام شروع ہو گیا۔ بغداد شریف میں ایک مزدور تھا جو مزدوری کیا کرتا تھا، اسے جب پتا چلا کہ بادشاہ ہارون رشید مسجد بنا رہا ہے، اس نے کیا کیا، ایک دن کی پوری مزدوری سے چند اینٹیں خریدی اور بادشاہ ہارون رشید کی مسجد جو بن رہی تھی وہاں رات کے وقت چھپے سے جا کر کے، تنہائی میں جا کر کے اپنی اینٹوں کے اینٹوں کے ساتھ ملا دیا۔ اپنے مزدوری کے پیسے سے خریدی ہوئی اینٹیں بادشاہ کے اینٹیں جو تھی اس کے درمیان جا کر کے ملا دیا۔ بادشاہ ہارون رشید نے کچھ دن بعد خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں دو عالیشان محل ہے، ایک پر بادشاہ ہارون رشید کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک پر ایک مزدور بغدادی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید اپنے محل کے بجائے جو مزدور کا نام لکھا ہوا محل تھا بغداد کے مزدور کا، محل کے دروازے پر جاتا ہے۔ داروغے نے روک دیا، تم کون ہو؟ کہا میں بادشاہ ہارون رشید ہوں، اس محل میں جانا چاہتا ہوں۔ کہ اس محل میں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تمہارا محل بازو میں، اپنے محل میں جاؤ۔ تو کہا یہ بھی محل جو ہے وہ میں جس کی خلافت ہے، جس شہر کی بات بغداد کی، اسی کا ایک مزدور ہے، لہذا میرا حق بنتا ہے۔ کہا وہ حق دنیا میں، آخرت میں نہیں چلے گی یہ بات۔ لہذا آنکھ کھل گئی، سوچا اللہ نے مجھے تو جنت میں محل دیا، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو مزدور کا نام لکھا ہوا تھا کہ عبدالستار بغدادی مزدور، یہ عبدالستار بغدادی مزدور جو ہے یہ میرے شہر کا رہنے والا ہے، میرے قریب میں اللہ نے اس کو بھی ایک محل عطا کیا، اس نے اتنا کون سی نیکی کر لی؟ لہذا صبح کے وقت اعلان کرایا گیا عبدالستار بغدادی جو مزدوری کا کام کرتا ہے اگر ہو تو بادشاہ ہارون رشید اس کو طلب کر رہا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں عبدالستار مزدور کو حاضر کیا گیا، پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا تھا، میرے محل کے بازو میں تیرا محل تھا، تو نے ایسی کون سی نیکی کی، ایسا کون سا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے نام کا محل بنایا ہے؟ تو مزدور کہتا ہے میرے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، کوئی ایسا نیک کام نہیں ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی مزدوری کے پیسے سے چند اینٹیں خرید کر کے آپ کی جہاں پر مسجد تعمیر ہوئی تھی اس میں ملا دی تھی، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی کے صدقے میں جنت میں میرے لیے محل بنایا۔ تو جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پوری مسجد تعمیر کرنا، چھوٹی مسجد بنائی یا بڑی مسجد بنائی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پوری دنیا میں چڑیے کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں یاقوت اور ہیرے کا محل پیدا فرمائے گا۔ چڑیے کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بھی اگر کسی نے چھوٹی سی مسجد بنا لی تو جنت میں یاقوت اور ہیرے کا محل عطا فرمائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ چاہے چھوٹی مسجد بناؤ چاہے بڑی بناؤ، یا تو جہاں پر مسجد بنی ہے وہاں پر کچھ اینٹیں لگوا دو، کچھ سیمنٹ کی تھیلی لگوا دو، کچھ لوہا لگوا دو، کچھ ٹائلز لگوا دو، تو بھی آپ کو وہی ثواب ملے گا، جنت میں اللہ آپ کو محل عطا فرمائے گا۔